العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبين الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المسلمين والمخاطب بطاعة وياسين أبي القاسم محمد وآله وقدرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرعا اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قرآن کریم اس آیت کی تلاوت کی گئی سورہ آل عمران. یہ کیسے عنوان کی آیت ہے اور ایک ایسا اس میں سبجیکٹ زیر بحث آیا ہے جو پورے قرآن میں جگہ جگہ ریپیٹ ہوا. یہ پیغام بہت تکرار کے ساتھ قرآن میں آیا اور بہت خلاصہ اس کا یہ کہ نجات کا دارومدار صرف اور صرف اسلام سے. اللہ کا آخری پیغام دین کامل نہ صرف یہ کہ قیامت تک کے ہر پہلو کو اپنے اندر سمیٹنے والا بلکہ یہ دنیا سے لے کر آؤٹر گیلیکسی کے سب سے آخری ستارے جہاں پر بھی کوئی صاحب عقل مخلوق رہتی اس کے تمام مسائل کا حل کسی اسلام میں. اور اگر میری آج کی مجلس مرکزیت کے حوالے سے نہیں ہے اور چوتھی اور آخری مجلس میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہونے جا رہا لیکن صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ ہمارے مراجع کرام ان کا ویژن کیا ہے اور کہاں تک وہ دیکھتے ہیں. حضرت آیت اللہ علیہ آغاز خمینی رضوان اللہ علیہ تحریر الوسیلہ میں جس کا اردو ترجمہ ہو چکا اور توضیح المسائل کا بھی جو مکمل ترجمہ ہوا اس کے آخر کے ابواب کے 73 دیے جائیں جس کے اندر ان سیاروں سے متعلقہ مسئلے بیان کیے گئے. اور کل 1965 میں کتاب کا ہی بات کی کہ جب انسان نے ابھی چاند پر کے قدم نہیں رکھا اور کائنات کے یعنی یونیورس بہت سارے دور و دراز کے ستاروں کے بارے میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کی معلومات کچھ نہیں. اس وقت حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ فقہی اعتبار اور دیگر مراجع کی بھی بحثیں ہیں لیکن کیونکہ میری ایک کوشش ہوتی کہ حوالے ایسی کتاب کے جو اردو میں آسانی سے مل جائے تاکہ اگر یہ چیک کرنا چاہے کہ جو کچھ مولانا نے پڑھا یہ واقعہ ہے کہ اپنی جانے میں کچھ بنا کے پڑھتی جہاں مجبوری ہو وہاں تو ایک مسئلہ عربی اور فارسی کے حوالوں کا رہتا ہے. لیکن اگر ایسا میں کوشش کرتا ہوں صرف حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے رسالہ ملیہ کا حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ اس کے ان مسائل کا اردو ترجمہ ہو کے چھپی چکا اور ایسے ایسے مسائل جو آج بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں کہ کبھی سائنس اتنی ترقی کرے گی. دنیا میں اس وقت ایک مسئلہ بہت چھوٹا سا مسئلہ لیکن پتا نہیں
کچھ لوگوں کو فتنہ اور فساد برپا کرنے میں مزہ آتا، اب وہ مسئلہ ہے چاند کا مسئلہ، رمضان ہوا کہ نہیں، عید ہوئی کہ نہیں، بلکہ میری معلومات کے مطابق اس سال پاکستان میں بھی شاید 2 عیدیں ہوں، یورپ میں 4 عیدیں ہوں، پورا ہفتہ ہی منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتے تک لوگوں کی عید چل رہی ہے۔ اب غلطیاں ہماری ہوتی ہیں، مسائل کو ہم نہیں جانتے، الزام اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، فی الحال کچھ طرح کی وہی ہمارے سامنے آسان حلف اور تاکہ، اور جب امام آئیں گے تو یاد رکھیے کہ یہی سارے الزام امام پہ لگے ہیں۔ میں اپنے اندازے اور خیال سے بات نہیں کر رہا ہوں، روایتوں اور روایتیں موجود ہیں کہ میرے بیٹے کے ظاہر ہونے کے بعد اس کی پہلی مخالفت تو وہی لوگ کریں گے جو سب سے زیادہ اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور انتظار بھی کر رہے ہیں، بلکہ مخالفین جو اپنوں میں سے ہیں، ان کی تعداد کی روایت سے آئے کہ 2/3 لوگ امام کے خلاف ہو جائیں، یہاں تک کہ جب امام ظاہر ہوں، اگر کسی کو نہیں معلوم کب ظاہر ہوں گے یہ خدائی سوال ہے، لیکن چونکہ آج کل آیت اللہ علیہ ہمارے تقریب ہے جہاں عالی کے حوالے سے یہ خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، جو ہمارے بچے اور نوجوان کمپیوٹر کے شوقین ہیں وہاں روزانہ 2 4 ای میل مختلف گروپ کی جانب سے آ رہی ہے کہ آیت اللہ رحمٰ نے اعلان کر دیا کہ بالکل امام بہت قریب کہ خدا عالم کسی کے لیے نہیں، لیکن اتنا آپ کو معلوم ہے کہ جب امام آئیں تو اس سے متعلقہ جو نشانیاں بتائی گئی ان میں سے ایک ایسی ہے جو ہمیں بہت غیر متوقع طور پہ اپنے سامنے نظر آنے لگی۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، صرف میں ابھی تفصیلی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال اسی امام اعظم انہی 4 مجالس میں سے دوسری مجلس شب جمعہ کی، تو شب جمعہ میں نے تھوڑا سا تذکرہ امام کا کیا اور اس میں ایک حدیث بہت مشہور حدیث ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہی حدیث سنائی ہے، میں صرف طالب بات میں بات سنی، اور وہ یہ کہ سود امام سے پہلے روٹی کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے کہ دنیا کی 1/3 آبادی اس کی وجہ مرے، بھوک کا امتحان بھوک کی وجہ، اور 1 سال کے اندر کہ دنیا کے بڑے بڑے اقتصادی نظام زمین بوجھ ہو گئے، جہیز ہو گئے، ایسے ایسے ممالک جن کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، اور وہاں کے بارے میں امتحان اس طرح شروع ہو گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی لاگت اس وقت اکنامیکل پرابلم کی وجہ سے اتنی پریشان کہ اگر پاکستان میں ہم سنتے ہیں کہ غلام نے اپنے 4 بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر کے غربت کی وجہ، وہاں ہم سن رہے ہیں کہ ریاض کے بعد اسپیڈ کے کتنے ہی بلینر لوگ 60 منزل کو 70 منزل کو 80 منزل کی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر رہا، اور اتنی تیزی کے ساتھ یہ اقتصادی بحران ہمیں دنیا میں اس طرح نظر آ رہا کہ آئندہ زمانے کے بارے میں پیشین گوئی یہ ہے کہ لوگ سونا لیں گے، پیور گولڈ ہاتھ سے نکلیں گے تو سونا ان کے ہاتھ میں ہے لیکن گولڈ ان کو نہیں ملے۔ چیزوں کی مہنگائی بدل رہی ہے، چیزوں کا ناقائل ہونا، ایک وہ منزل آئے کہ جہاں پہ ڈالر اور پاؤنڈ روپیہ اور پیسہ سونا اور چاندی دیتا، روٹی ہی نہیں، اور اپنے بڑی تیزی سے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ مغربی دنیا میں اس کا نام آج کل رکھا ہے کریڈٹ کرنچ، اور یہ 1 سال کے اندر اس تیزی کے ساتھ یہ بحران پیدا ہوا، تو یہ
یہ نشانی. لیکن میرا موضوع جو پھر آج کس طرح کی امتحان ہو جائی امام کے حالات میں چینج کیے میں بہت سرسری پر گزرا جس وجہ سے میں اتنی بار بیان کی وہ چیز کہ ابھی جو قوم کا حالت کیا تاریخ مشتہرین اور مراجع نے ظہور کے بعد یہ بھی کہتے کہ من کے ساتھ ہو بل جب امام ظاہر ہوں تو اس وقت عالم اسلام اتنی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوگا کہ سفیانی نام کا ایک آدمی اسلام کے نام پہ ایسی حکومت قائم کرے جس کا مقصد اسلام کا خاتمہ لیکن ہوگا اسلام کا کوفے میں حملہ نجف میں حملہ مدینے میں حملہ آگے جب وہ خانے دعوت کا مختلف تھا اور زمین پھٹے گی اور اس کی وہ فوج اس میں غرق ہو جائے اس وقت وہ خود نہیں وہ خود تو بیٹھا ہوا اپنے کمیٹر اس وقت امام ظاہر ہوں گے تو عالم اسلام کے لیے سخت ترین مشکل ترین مسئلہ ہے. اتنے قبل و غارت کری اس کے لشکر میں کی اور اسلام کے نام کہ کئی شہروں کے حوالے سے روایت ہے کہ اس سے اتنا بے گناہ مسلمانوں کو خون بہا ہوگا کہ گھٹنوں گھٹنوں خون گلیوں میں کھڑا ہو اور پھر مدینہ کرو اور پھر مکے کی طرف چلا دو اور یہ کوئی کافر کا بیٹی لگا کے یا کافر بن کے نہیں آئے اسے کام کر کے آئے کیوں عالم اسلام کے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے وہ چونک جاتے ہیں مدینہ میں ہم روزہ رسول کی کمائی مسلمان کیا خاصیوں کے سامنے کل باتیں آتی ہے دوران آج وہاں کی حکومت کے حوالے شاید رسالت میں گھستا زری کے غریب جانے والے کے ساتھ وہ بدترین سلوک لیکن ہم صاحبان ایمان کو بھی یزید کے پورے حالات پہنچے ہمیں پتا کہ اس سے پہلے بھی مدینے کو تباہ کیا ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آگے اللہ نے حملہ کیا اور آگے لشکر سے اللہ نے بچا دیا لیکن یزید اور حجاج میں جو سو اور مسلمان دونوں کی تعریف حاصل کی جاتی لیکن ہمارے لیے صحیح بات نہیں جو بات میں کہنے جا رہا تھا وہی کہ امام آئے ایک ایسے موقع جب کھانا خدا کے خطرے میں ہو اور اس کے بارے میں بڑی تفصیل حدیث دی ہے کہ آج اس وقت امام ظاہر سفیانی خطرے عام کرتا اور اس کا زیادہ نشانہ اور حضرت مسلمان ہے کافروں کے علاقے میں تو وہی نہیں کرتا مدینہ مکمل کہا وہی اس کی کیفیت ہے کہ یزید کے لشکر کے زمانے میں ہو مسجد نبوی پر قبل میں بنایا گیا گھوڑوں کا احتجاج سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو تمہارے بدتمیزی انسان جاری رہی ہے اس کے حوالے سے کہ جب جواب یہ کر اس میں سے بہت سی چیزیں آ رہی ہیں اصل بات کہنے کی ہے کہ ایسے موقع میں کام آ رہے لیکن امام کو پہلا جہاد یا پہلی جنگ جو کرنا پڑی وہ آئے تو پیاری ہے لیکن پہلی جنگ جو کرنا پڑی ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو امام کا مومن اور شیعہ کہہ کر لشکر امام کیا جا چکے پہلی آواز ان کے دعائیں کے لشکر امام تھے وہ کتنے امام کے عقیدہ کو محبت رکھنے والے ہوتے 313 امام نہیں کر رہا یہ غلط فہمی ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہے کہ امام کے پہلے لشکر میں 313 پہلی آواز سے 313 آئیں گے لیکن 3 دن میں یہ لشکر 10,000 سے زیادہ تھا آ رہے ہیں سفیانی کا خاتمہ آ رہے ہیں خانہ کعبہ کو بچانا آ رہے ہیں مدینے کو راحتوں سے اور پہلی جنگ ہو رہی ہے ان لوگوں جو اپنی فوج میں جاتے ہیں اپنے ساتھی بن کے آئے امام کے ماننے والے بن کے آئے امام کے شیعہ بن کے آئے کیونکہ سیدھی تعلیم جب ہدایت ہو جاتا ہے ہم کس سے ایکسرسائز کرتے ہیں
جب مثال ہو جاتا ہے کہ بات قائد کی نہیں ماننا، اپنی بات بنوانا، تو آج اگر مرضی ہے تو مرضی دکھا سکتے چاہتے کہ وہ فتوا دے تو ہم چاہتے ہیں، وہ نہ دے تو قرآن اور حدیث سے مقابلہ کرنا. اور یہی مطالبہ بڑی بات دیتی ہو. جناب یاد میرا ایک اور موضوع شروع ہو گیا جس وقت اس سال مجالس میں گفتگو نہیں ہو سکے گی، لیکن اس سوال میں آپ کے ذہن میں رکھنا تاریخ کی ایک بہت ہی سخت حقیقت جن ائمہ ظاہری اعتبار سے اقتدار ملا کہ امام معصوم ولی خدا والے کائنات میں اللہ کی طرف سے بااختیار نمائندہ تو ہے، مگر ظاہری اعتبار سے حکومت ملی. یہ تاریخ کی سخت حقیقت کہ اس کے بعد اسی کی محبت کرنے والوں کے خلاف مولا کی جان پایا جو مدت میں حکومت بنتی ہے چلتے لوگوں دوڑ کے علی کے ساتھ آ رہے تھے والی کے خلاف 6 مہینے اپنے مشتبہ کے دیکھ رہے 2 سال آخری امام کے دیکھ کیوں آپ پھر اس کے ساتھ ائمہ ظاہری کی حقیقت ملا دیا تو یہی کیسے زمانے کے امام کی اور آخر ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ شہزاد نے ہم سے ہر ایک میں ایگو پرابلم پیدا کیا. حدیث بھی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اصول الکفر جس میں ایک چیز ہے تکبر، جس میں شیطان کو خدا کی مخالفت سے بھی آمدن کرتی ہے. شیطان کیا رب العالمین کیا لے تکبر اور غرور کروائی اور یہ کیفیت جب صاحب ایمان میں آتی تو نتیجہ یہ نکلتا کہ جس کی بات ماننا ان کی بات مانی نہیں جاتی، ان سے بات منوائی جاتی. جیسے برابر میں جا کے مولا کا خطبہ دے مولا کہتے سمجھ میں نہیں آتا میں تمہارا امام ہوں یا تم میری امام ہوں، مجھے تمہیں میری بات ماننا ہے یا مجھے تمہاری بات ماننا. میں کہتا ہوں چلو جہاز دے تو کہہ دو ہمارا سوچی بات ہے ابھی نہیں کہتے. میں کہتا چلو سردی ختم ہو گئی جاتے لو تو کہتے سردی واپس کہتے. پھر ایک عجیب جملہ میں ہمارا ٹھہرا یقیناً اس سے خلاف لوگوں سے جو علی کے خلافت ظاہری کو دل سے علی والے بن گئے تو دل سے علی والے نہیں تھے، لیکن جو بات امام کہہ رہے ہیں جو خرابی امام بتا رہے ہیں اگر وہ ہم میں ہے تو وہ نقصان کرے گی. واقعی ایسے بنانا میں حوالہ کسی بھی ایسے بنانا نہ دے رہا ہوں کہ یہ اعتراض نہ ہو کہ صحیح ہے کہ غلط ہے معتبر ہے کہ ضعیف ہے. جیسے برابر صحیح ہے کاملہ ہمارے مانی کی کتابیں عجیب جملہ میرا مولا کہہ رہا ہے، آپ یقین بھی نہیں کریں لیکن آپ نے سنا ضرور ہوگا کیونکہ آپ مولا نے خطبہ بہت پڑھا تھا. مولا کرنا نہیں البتہ خالی الفاظ میں لے جائیے اس کے پیچھے سے بیان اس کے ہوتی مولا کرنا نہیں. آج میں شام باطل پر ہوگا لیکن کامیاب ہو جائے تو وہاں پر اور ناکام ہوتا ہے. یہ الفاظ کی عمر نہ جائے باطل کامیاب ہوتا ہے وقتی اور ظاہری پتہ کی بات وجہ کیا پتا ہے. وجہ یہ نہیں پتا ہے اس کے بعد بڑی تیاریاں، اس کے بعد بڑا ہتھیار، اس کے بعد بہت بڑی فوج، اس کے بعد بہت بڑا خزانہ. یہ وجہ نہیں بتا. وجہ یہ بتا رہے کہ ان کے باتیں والے باتیں پر ہیں لیکن جو کہہ رہا ہے ان کا لیڈر کیا حاکم اس کو ہاتھ سے بند کر دینا. اور تمہارا امام معصوم ہے اس کے باوجود ہم آپ کا احترام کر رہے ہیں. اب یہ اگلا جملہ نیچے بلانا کا نہیں صرف ایک جملہ میں ہٹ کے کہہ رہا ہوں وہ اگر جمعے کی نماز خود کو محاذ نہ پڑھنے کو تیار اور تمہارا امام جمعے کی نماز جمعے کو پڑھائے تو تمہارے سینکڑوں کمال میں خراب ہو. پھر نیچے بلانا تو جمعے میں ہر نیچے سے بڑا فاصلے ہوتا مولا کا جملہ آؤگا تو اس میں ہمت ملا کہ صاحبان ایمان کے سامنے یہ جملہ پڑھ جائے. فرماتے ہیں کہ اگر حاکم شام مجھ سے میرے لشکر کا تبادلہ جیسے کرنسیوں کا تبادلہ ہوتا ہے کہ آپ نے روپئے دیے ڈالر خرید سعودی عرب میں آپ گئے آپ نے روپئے دیے ریال خرید تو اگر وہ اسے تبادلہ کرتے میرے سپاہی دیتا ہے اپنی سپاہی مجھے دے تو میں نہ صرف یہ کہ اس کے لیے تیار ہوں میں سے برابر بلکہ اپنے 100 سپاہی دے کے
رہنمائی دے. دیکھیے نام کیا پتا ہے ڈالر آج کا کتنا 78 ریال کتنا 37 روپئے. مولانا کہہ رہے 100 کے بدلے لوگ میرے بات گفتگو کریے کہ امام فرماتے 100 دے دوں گا اور 100 دے دوں گا پھر بھی کہ میرے 100 ہے کہ ان میں وہ جذبہ نہیں جو اس کے دیر کے اندر ہے. کیا جذبہ مکمل اطاعت آخر منظر کے حکم مانا جو کہہ دیا تو کہہ دیا. یہاں تو ہر آدمی ہر چیز کے اطلاع کرنے کا چاہیے. مولانا گاڑی گھوڑا سے بڑھیا ہوتا ہے اور حجاز جو کرے کوئی لوجک ہے اس کے پیچھے. ہم گانا بجانے کی تھوڑے گانے بجانے کے تو سائنس سے بہت سارے فائدے نکالتے ہیں. یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ آخر اکثر ثقافتی ہم کرتے ہیں. پاکستان سے نکل کے امریکہ جاتے ہیں. اگر سے پاکستان میں بھی ایسے لوگ آگے ہمارے شراب گرے کے اللہ نے کیا ہوتا ہے تھوڑا سے تو ڈرنک کر دیتے ہیں. مولانا آگے ہم کیوں نان مسلم جان کا کھانا کیوں آ رہا یہاں تو دنیا میں بہت چٹپٹے کھانے چل رہے ہیں. میکڈونلڈ ہے وہ برگر کی ہے وہ پیزا ہے کیا کیا بتاؤ بھی لوگ مجھے جان دیں گے. آگے کیوں نہ کیوں نہ پر رہے گا آگے نماز ہماری نماز میں کیا کیا نہیں کیوں بڑھے نا کیوں دیکھو اب ہمارے ہر کتنے کیوں کیوں اور ان سے اکثر کیوں اس لیے نہیں ہے کہ بات سمجھنا چاہ رہے اس لیے ہے جب ذمہ داری کو بھارنا چاہ وہ کوئی سوال نہیں. ہاں لشکر شاہ جو کہتے آگے بند کر کے مار رہے مولا کی نظام یہ والا جذبان کے آدمی آنکھیں بند کر کے اپنے امام وقت کی بات پر یہ اتنا قیمتی جذبہ کہ جس میں یہ نہیں ہے مولا ان کو دینے کو تیار ہے چاہے وہ علی والے کی ہو اور جن میں یہ ہے علی ان کو دینے کو تیار ہے چاہے وہ آپ کے نظام والے کی ہو. اور یہ ہے اسلام. ہمارا اصل موضوع کب پہلی 3 مجالس میں یہ کربلا میں جات اسلام کے آئے نانا کے دن اگر میرے بڑھنے سے تو بچ رہا ہے تو حسین بڑھنے کو تیار کوئی اسلام نہیں کیا جس سے کہ حسین جان دینے کو تیار کوئی اسلام بس کسی ایک چیز کا نام بنانا کہتی ہے جو اسلام ہوا اسلام کام ہے آگے بڑھ کر کے سب چھوٹا دے ادھر سے آگے رہے گا ہمیں اس کو بانٹا. یہ جذبہ اگر ہماری قوم میں پیدا ہو بہت احتیاط کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو کہ آج پہلی مسجد ہم بھی احتیاط کرتا نہیں لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ ہمارا آپ کا ہزار بڑا دستمال ہوتا لیکن آج میں ڈاٹی نہیں اٹھا رہا ہوں بہت خطا پایا ہوں چلو پرسوں کبھی ہے نا آج اسلام ہوا تو آگے بڑھ کر کے حکومت اطاعت کیسے جذبہ مولا رسول مطلب سے بڑھ کے اللہ ہو جائے یہ اسلام. مگر یاد رکھنا بتا کہ جب 2 چیزیں آتی یہ بات آتی نمبر 1 دولت جواب خراب ہو جاتا دولت پر کوئی توقیر سمجھ پاتی کسی عالم کی بات مان کسی ماجر کی بات مان ایسا جو ہے نا وہ عجیب گردی آدمی کو دیتا ہے وہ تو کہیے کہ آج بات ہمارے سامنے کے لیے بنا یہی مزاج اسلام کو ایمان میں کرتا تھا. اور دوسرا یہ کہ دنیا کے اعتبار سے بڑا کوئی ہوتا ہے آپ تو رہتے بھی گریڈوں کی شہر کے اندر وہاں پہ تعلیم کی کیا ہے پڑھنے کی کیا ہے اب بھائی انٹلیکچوئل روشن خیال یہ والی لگانی ہے اس اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے جو اسلام کا چاہتے ہیں پورا بڑا ہر جگہ کی تعداد میرا نجات کا نام بنا کی اسلام پر لیکن اسلام کا ایسے کیا اسلام کا عمل کرنے پر اسلام کا نام لینے میں نہیں چنانچہ اگر کبھی خدا نے عزت دینا ہے اسلام تو یہی پیغام اور اگر نبی نے جو مقصد میں لگو دین کو مقصد تو علیکم نعمتی و عظیم و عظیم اسلام عظیم اللہ راضی کو انسان کر کے تمہارا دین پر اگر سورہ آل عمران آگے بڑھ کے بات کہی گئی ومن شبد سے غیر اسلام عظیم اگر اسلام کے علاوہ کسی اور نظام کی پیروی کرو اسلام پیروی کرنا اسلام نعرے لگانے کا نام نہیں اسلام جذباتی تقریریں کرنے کا نام نہیں اسلام
عمل کرنا. اب بہت ہی مختصر ایک چھوٹا سا واقعہ یہ کوئی حدیث نہیں، یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ بعض اخبارات میں تو اس کو میں نے ایسے فلم دیکھا. ہماری دنیا کی ایک طرف ہے، ادھر کسی کالم میں چھوٹی سی جگہ رہ جاتی ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں کیا ہے، کوئی نیوز نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں، کوئی شعر لکھتی ہے، کسی بقول لکھتی ہے، لطیفہ لکھتی ہے. لیکن بہترین بیان ہے چھوٹے سے واقعے. ایک کوئی صاحب ہے ہمارے پاس، بازار گئے، آج ان کو اپنے گھر کے لیے کچھ شاپنگ کرنا. جب بازار گئے تو جو چیز خریدا تھی اس حصے میں بازار ایسے ہوتے نا کہ یہاں پہ سبزیاں، یہاں پہ پھل، یہاں پہ گوشت، یہاں پہ کپڑا، یہاں پہ گھر کی ضروریات کی چیز. انہیں غلام خریدا. پہلے زمانے میں غلام گھر کے کام آتے تھے. آج کل تو جاپان کی مشینیں آپ کے گھر میں ہے، ادھر پورا واشنگ مشین، ڈش واشر، فریج، پہلے یہی سارے کام غلام کرتے تھے. جو نا گھر میں کام کے لیے جیسے آپ کو اپنے کچن میں کام کے لیے فوڈ پروسیسنگ فیکٹری خرید رہے ہیں، کیا ہے مطلب جھاڑو لگانا ہے، خراب ہو گیا ویکیوم کلینر خریدنے جا رہے. پہلے کے ساتھ دیکھا اچھی طرح بڑا پسند آ گیا، اس کو دیکھا گھر میں لے کے اس کو جاتے ہیں. گھر والے بھی بہت کچھ جتنے دن کا غلام نہیں ہے جیسے آپ کی مشینیں خراب ہو جائیں تو عورتوں کی مصیبت آ جائے. آپ نے کپڑے دھونا وہ دیکھتے ہیں بات چاہیے ہمارے کو میں نے معلوم کرائے دیا. ہماری عورت کچن کا خبر نہیں رکھتی ہے دماغ کے کہ کوئی ٹی وی میں وہ شو ہو جائے جس میں ابھی وہ ہماری کھانے پکائی جاتی ہے. میں سمجھ میں آج کل کیا ہو ساری دنیا میں کھانے تو بناتا ہی تو اس کی دیکھا دیکھی تو عورتوں کو شوق ہو جاتا ہے. لیکن اگر واشنگ مشین خراب ہو، اگر ویکیوم خراب ہو گیا، گھر والوں سے ہی کرنا ہو تو گھر والوں کی جان مصیبت میں آئے گی. پرانا بنایا مر گیا ہوگا، جب آ گیا ہو غلام آیا، گھر والوں کی جان میں جاتا ہے. جھاڑو سے نجات ملی، کپڑے دھونے سے نجات ملی، کھانا پکانے سے نجات ملی. انہوں نے سوال کیا، یہ سوال آج نہیں کیا جاتا. جب بھی آپ کوئی دیکھتی چیز خریدے آپ کو سوال کرنا نہیں بنا کمپنی والا بتائے بھائی چیز تو لے جا رہے ہیں، مینٹیننس کرنا ہے ورنہ چیز خراب ہو جائے. ہر مشین کی مینٹیننس کیا ہے، گاڑی سے خراب ہو جائے گی، فریج سے خراب ہو جائے تو وہی سب پہلے یہ تھا جو اپنے کرنا. کچھ زیادہ میں گوگل باتیں نہیں کر رہی، بہت غلام کو لے کے گھر پہ لاتے تھے، غلام کے گھر کے کام لینا تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا کھانے جاؤ، ویسے کھانے تمہارے لیے مہیا کی ساری چیزیں لائی ہیں. بہت اہم چیز. اگر غلام نے کھانا نہیں کھایا مر جائے. غلام کی موت کی کس کو پرواہ ہے، لیکن اپنا مالی نقصان بھی ہے، گھر کے کام سن رہے. اور یاد رکھے کھانا ایسی چیز ہے دنیا کے ہر علاقے کے کھانے الگ، آپ کے کھانے الگ ہے، امریکہ والوں کے کھانے الگ ہے، افریقہ والوں کے کھانے الگ ہے، اور ایرانیوں کے کھانے الگ ہے، چین والوں کے کھانے الگ. کبھی آپ اپنے درخت مسالے والے کھانے کسی علاقے یا ایرانی عرب وغیرہ تو اس نے یہ سے مارا ہے ہائے بڑا ہے. اور خود آپ نے کبھی کسی چینی کے کھانے دیکھ رہے یہ 40 کے اسپتال کرنا چاہیے نا تو آپ کے اتنا مواد میں کھلے اور کیا بھیجا کھائے جاتے ہیں، کیا شکریاں کھائی جاتی ہیں، کیا ایسے ایسے کہ آپ کو غریب نہیں جا سکتا. واقعی والے یہ کھائیں گے ٹھیک ہے، پوچھنا ضروری ہے. غلام کو ہم نے وہ کھانے دیا مر گیا نہیں کھایا تو کھاؤ گے. غلام نے حیرت کے ساتھ ان کو دیکھا کہ کیا سوال آپ نے کر دیا، آپ میرے ہمارے پاس گیا کہ مجھے کھانا پڑے. نو چوائس تو غلام کے پاس میں اختیار نہیں. تو اچھا یہ بتاؤ تم پہنو گے کیا، تو کپڑے بھی ایک ایسی چیز، ہر آدمی الگ انداز کے کپڑے لاتی ہوتا. کرتا شلوار الگ لباس ہے، پینٹ شرٹ الگ لباس ہے، وہ آنکھوں کا چوپا الگ لباس ہے، جس کی جیبوں میں تو چاہے آپ کی چھٹیاں تو پتا نہیں. وہ لباس ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں کا لباس بہت ہی ہر ریئلسٹک لگتا ہے. یہ لباس ہے کہ آدمی کو کام تو نہیں کر سکتا لیکن سارے کام کرتے. ہمارے کرتے شلوار کو دیکھ کے یورپ امریکہ والے کہتے کہ بھائی ریلی قوم ہے پاکستان کبھی ایسے بنتی ہے جس میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، سارے کام کر لیتے. لیکن جس قوم پر جو لباس ہو اس کو اسی میں مزہ آتا. یہی ایک اب ذرا سیریس محسوس یورپ اور امریکہ میں آپ کے لباس کے اجرام ہے کرتے شلوار میں دنیا کے کام آپ بھی نہیں کر سکتا.
काम के लिए रहती है, लेकिन ईरान में प्रतिदारी रहती है और वैसे आजादों में हर काम हो सकता है, लेकिन ईरान दिन बातचीत कर रही है। दीवार चारों में बिना अफ्रीका में जब भी उसको सारे पत्तों में बताएगा, उसे आगे चुपा बिना दिया कोई काम नहीं कर पाए। हैरत के साथ ये काम क्या है, आप मेरे आना जो कहना है रहना पड़ेगा, ताकि ये बताओ मुझे रहना कहाँ। कुछ लोगों को घर में रहने में मजा आता, अफ्रीका में जंगली हो गया, उसके नीचे सो जाओ, कहाँ भी रहे। हैरत के साथ देखा तो मुझसे पूछ रहे आप मेरे आका जहाँ के आप अकेले मुझे रहना पड़े, मैं गुलाम की मर्जी नहीं करती। ये बोले आंखों में आंसू, घर वालों ने देखा कहा कि खैरियत, इतने शौक के साथ गुलाम को खरीद के लाए होने ही होने। ऐसा लगा कि आपकी बातें कर रहे थे कैसे गुस्ताखी करती बदतमीजी करती। कहा मेरे गुलाम ने मुझे पूरा इस्लाम सिखा दिया, पूरा इस्लाम इस गुलाम ने मुझे सिखा दिया। घर वालों ने कही गुलाम जंगल से आया वैसे क्या आपको इस्लाम सिखा दिया। कहा कि मैंने पूछा खाओगे क्या, कहा कि तो आप हुक्म देंगे वो खाओ। बहनों ने क्या कहा कि गुलाम को गुलाम की मर्जी नहीं चलती जो पहनाएंगे वो पहनो। रहोगे कहा गुलाम की मर्जी नहीं चलती क्या अकेले रहना पड़ेगा। ये तो फिर भी मेरा गुलाम है, लेकिन जो हमारा खालिक है, जिसने हमें क्रिएट किया है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें जिंदगी दी है, जो हमारा असली मालिक है, हम लोग खिलाए वो खाना चाहिए, जो वो खिलाए वो रहना चाहिए, जहाँ वो रखे बाहर रहना चाहिए। अब उसकी इतनी बात करने को तैयार नहीं, जिसके ये है गुलाम जो अल्लाह खिलाए वो करना है, अल्लाह के हुक्म का मसला आना, मुखालिफत का बेहतरीन लतीफ तरीन खाने से बेहतर, अल्लाह के हुक्म का बदतरीन लिबास अल्लाह की मुखालिफत के बेहतरीन लिबास से बेहतर। खास तौर पर तो बना औरतों के लिए आता, तो किसी को हवा, किसी को बुर्का, किसी को हिजाब बड़ा अजीब लगता। अच्छे अच्छे कीमती कपड़े खरीद के लाए तो क्यों, अगर लोग देखेंगे नहीं तो फायदा क्या। अभी मिसाल की नजर तो इस्लाम है क्या, जिसके लिए आका हुसैन ने शिकायत कर बनाने कुर्बान किया, तो छोटी मिसाल नहीं दे सकती, और अगर सही मानों की मिसाल नहीं कर। तो एक बात आपसे पहले मैं पूछूं, आपकी कॉमन सेंस की भी तारीफ करें, जब ऐसा आज के माहौल एक बिल्कुल नया चीज लेकर आए, नई आवाज, नया पैगाम, तो क्या बार बार ये पूछा न गया हो क्या ये खुल्ला के यकीन के क्या लेके क्या है क्या नहीं मिल रहा, बार बार पूछा गया हो। अरब में सारे के सारे बुजुर्ग या बेवकूफ नहीं, अरब में सारे के सारे जाहिल नहीं, इंटेलेक्चुअल क्रीम ऑफ द नेशन वो आगे क्या नहीं पूछे। अरब के अंदर बाकायदे तबका वाली किताबों में है कि जो इस्लाम के इलाज से पहले ही अपने फसल से बुत परस्ती में नफरत करता है, लेकिन उसके बाद इसका कोई मुतवाली नहीं है, लेकिन उनका उनके ख्वाबों को नहीं करती। ये क्या नॉनसेंस मतलब, अपने हाथों से कुछ बनाओ जाके चिंता करो, मोदी आला मिट्टी का अगर लोग तो हमें तो मूर्ति बनाने में चिंता करते हैं, उसे बुखार ही रहते, क्या नॉनसेंस। अब आप दिवाली का नाम का मौका कि इस्लाम के इलाज से पहले ही अपने मजहब से नफरत करते हैं। अबू जर की अमल की मासूमी के कारण पैगंबर ने कहा कि बनी इस्राइल में लुकमान गुजरा है, बनी इस्माइल में अबू जर, ये मेरी उम्मत का लुकमान। अबू जर की अमल की तारीफ वो पहले से उस परिस्थिति से नफरत करते थे, मजहब समझ में नहीं आता। कहा जब वो अपने पाँव के साथ एक मेले में गए और वहां तो बड़ा दुख था कि चाहे लोग नजर रख रहे, एक बार उधर की बिना बड़ी कुत्ता आया, उसके ऊपर पेशाब करके चला गया, उधरने का बहुत से मानते इसको मैं अपना अल्लाह मानता हूँ, कुत्ता पेशाब करके चला गया, उसको रोकने के काबिल था पहले लोग। अब पैगंबर जब नया पैगाम जाए तो बार बार पूछा क्या है मोहम्मद की है क्या इस्लाम ने तुमने पूरे मक्के में इस्तेमाल कर दिया, और जब कभी ये सवाल पूछा रसूलुल्लाह ने इसकी जवाब सूरह अनाम की आयत नंबर 151, 152, 153 पूरा इस्लाम इसके अंदर आ गया। ये इस्लाम का पहला काम है, इस्लाम का पहला इंट्रोडक्शन। खासतौर एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन अहम बात है,
واقعہ کہ مکے کے اندر تو 300 سال کو خانہ کعبہ میں رکھتے ہیں، 14 قبیلے ہیں جن میں سے بنی ہاشم کو چھوڑ کر 13 قبیلے کو ترقی کرتے ہیں۔ مدینے میں گئے صرف 2 قبیلے اور مقصد ہے، باقی یہودی رہتے ہیں جو ان کا ماننا ہے کہ سننا بہت کریں ہمارا نہیں کرنا موقع ملا مجھے کسی مجلس سے اشارہ لے کوئی قبیلے اس فرق کو آپس میں جنگی ہوتی اور ایک کرتے اگر دونوں اور حضرت نے مکے کے قبیلوں سے دوستی بنا کے رکھی، دوستی کا کیا مطلب مکے کے ان کے 2 قبیلے کو ضرورت پڑے گی اس کی مدد کو جاتی، اس کو ضرورت پڑے گی اس کی مدد کو آتا۔ آج یہ دونوں قبیلوں میں جنگ ہوتی ہے، شروع کے 2 مہینے طرح کی تفصیلیں باقی تو ہمیں بڑا آسان اور دلچسپ کبھی اور چیز جانتے خبر اپنا ڈیلیگیشن مکے میں بھیجتا، جو ان کا ساتھی قبیلہ اس سے مدد لے کے آنے تیاری کر کے دیتا وہ بہت ٹینشن کبھی یہ چیز ہے اور تو اور اپنا ڈیلیگیشن بھیجتے ادھر اعلان رسالت رسول نے مکے میں کی، مدینے میں 2 قبیلوں میں لڑائی ہو رہی تھی اور قبیلہ ہار چنا گھر کی نارمل چل رہی ہے ابھی تک۔ جب یہ قبیلہ ہار گئے تو انہوں نے اب خود اتنے دوڑانا یا خود اتنے دوڑانا ان کو بھیجا کے مکے میں جاؤ اپنے ساتھی قبیلے سے نارمل آسان ہوتا ہے، یعنی آپ کی کیا آسان بات ہوتا ہے مدد لے کے۔ اچھا یاد رکھیے کہ جو ڈیلیگیٹ جاتا ہے وہ اپنے قوم کا سب سے عقلمند آدمی ہوتا ہے، کسی بزرگ کو بے وقوف کو عمل کے پورے کو نہیں بھیجتے، وہ بات سرکار سے بھی زیادہ عقلمند ہوتا۔ تو آپ کو کیا خود اتنے دوبارہ ہے میں ویڈیو سے آپ کا پورا احترام کرتے جملہ کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام کا یہ ابتدائی مرحلہ یہ بہت ہے، اتنے آپ اس سے بے خبر۔ جب ایک بار میں نے مجلس میں جملہ کہا کہ اسود ابن زرارہ اور موسر ابن عمیر کہ 2 افراد غیر معصومی بہت ہی اہم انٹرپریٹیڈ ہے اسلام کا اقرار سے ان کا احسان، تو 90% کیا 95% بندے نے ان کا نام بھی نہیں سنا، تو اعلان کو چھوڑیے۔ تیسرا بہت اہم نام ہے سعد ابن معاذ کا، اس کو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہمارا خبر مطابق جو کارنامہ کسی کو نہیں پتا۔ اگر موسیٰ ابن عمیر کے نام پھر تھوڑا ایسے لوگوں کو پتا چل گیا کیونکہ میدان میں ہو جناب حمزہ کی خبر کے ساتھ اتنی خبر تو پہلے تو لوگ اکیلے جا کے حکمران کرتے اب علماء کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب رضوان مولانا شفا نے بھی کہا میری اصلی اور پہلی ملاقات تو ہے ٹھیک ہے، اپنے مسلسل ایسے برابر ہوتی رہی محبت تو دوسری پیدا ہوگی تو علماء کے ساتھ سامنے جاتے ہیں تو خالی زیارت نہیں ہوتی اور تھوڑا بہت بتا بھی دیتے تو موسیٰ ابن عمیر کا پھر بھی لوگوں کو نام کرنا چاہیے کیونکہ ان کی خبر جناب حمزہ کی خبر کے ساتھ احد کے میدان میں ایک ہی جگہ پر، باقی کو احد کے بعد 67 شہید الگ الگ، مگر مسعود ابن زرارہ یا مسعود ابن زرارہ اختلاف روایت کے ساتھ یہ ابھی بھی لوگوں کو نہیں معلوم کتنا بڑا انٹرپریٹیڈ ہے۔ یہ نہ ہو تو ظاہری اسلام اس طرح کے طریقے سے اسلام مدینے میں جاتا، مدینے میں اسلام پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت مدینہ کتنا اہم ہے، جبکہ طے ہے کہ مسلمانوں کو اپنا الگ سال بنا تو سماجی پہلوں کو کون سے واقعے میں ساتھ بنائے گا؟ کسی نے کہا کہ رسول پیدا ہوئے کیونکہ عیسائیوں نے اپنا ساتھ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے بنایا، کسی نے نہیں جب پیدا ہوئے کسی کو کیا معلوم کہ یہ کون اعلان رسالت، حضرت عیسیٰ نے تو پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان کیا تو ان کی رسالت اور ولادت ایک ہی تھی، اس لیے ہم بتا رہے ولادت کی وجہ سے ان سے ساتھ شروع ہوا یہ اعلان، لیکن ہمارا 40 سال تک تو دنیا کو معلوم نہیں تھا ان کا اعلان رسالت سے پتا، اس لیے اس کو معیار بنا، کسی نے نہیں بنتی معیار بنے گا جو پیغمبر دنیا سے گئے سب صحیح معنوں میں اسلام آگے بڑھا، الگ الگ ہر آدمی اپنے روایت
حاجت کو بھی یاد بنائے، نہ اعلان رسالت کو نہ بڑھاؤ۔ علی نے کہا ہجرت مدینہ، صحیح معنوں میں ہجرت اسلام کے تعارف کا سب سے بڑا ذریعہ بنی۔ یاد رکھیے ہجرت مدینہ کا دوسرا نام ہے ولایت فقیہ۔ ہجرت مدینہ کا مطلب ہے کہ جس دن اسلامی حکومت قائم ہو، کوئی مذہبی اور نئے لوگوں کا کام نہیں ہے حکومت کرو، اللہ کے رسول کیا دے لوگوں نے نبوت، رسالت، عصمت و طہارت کی بلند منزلوں میں پہنچنے کے بعد مدینہ پہنچنے کا حصے میں حاصل پہلی اسلامی حکومت قائم کی تو ہجرت مدینہ اتنا اہم بات ہے۔ مولا نے کہا جہاں سے ہجری سال شروع کرو، مگر کس آدمی کو ریلیٹڈ کیا تھا ہجرت مدینہ؟ سب سے اہم کام اصول ابن زرعہ۔ کیوں بھائی؟ اس وجہ جو ابھی واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں اور اس کو تفصیل کا دور ہے، تفصیل نمونہ کی سورہ انعام کی تفصیل میں آیت نمبر 151 پر اصول قوم کے سب سے دانشمند آدمی، اگر یہ بہت بدترین نام میں لے رہا ہوں لیکن بارہ آج کے زمانے میں سمجھانے کی، جیسے امریکہ کے ایک زمانے ایسے ڈیلیگیٹ کنٹری کیسنجر بچے ہر کام کو بہت کرے، آپ سیاستوں کے اعتبار سے پریزیڈنٹ میں کیا محسوس کرتا ہوں اصول کو بھیجا، اب اصول کہاں یہ کہانے کی بات سمجھانے کی اصول ہر چیز دولت کا اس سے ہو رہی، کبھی ہر ہاتھ میں کبھی وہ ہاتھ میں، وہ ہاتھ میں خود کا ڈیلیگیشن جاتا ہے، ہم ہاتھ سے بہت منگے جاتے ہیں۔ ان کا جو معاہدہ ہے کہ قوم کا وہ تھا امیہ ابن خلف، بدترین دشمنان اسلام تھے، حضرت بلال کا آقا، بلال کے جتنے سلمان سنتے ہیں نا، گلے رسی باندھ کے گھر نکالا گیا اور جیسی ریسی میں لکھا دیا گیا اور سینے کے پتھر رکھ کے ہتھوڑے سے چھوڑا جا رہا، وہ سب بھی امیہ تھا۔ اور یہ وہی ہے کہ جس کا نام قرآن میں نام نہیں، جس کا خاص تذکرہ قرآن نہیں ہے۔ اور ایک عجیب ہے اب الگ یہ انسان اتنا کرنا کرنا ہمیں تو فکر ہوا خطیموں کو بھی کیا اسے نہیں دیکھا جانتی ہم نے ایک خطرے سے اس کو پیدا کیا بڑا ہو گئے بلّہ بلّہ جھگڑالو کر کے یہ وہی ہے سورہ یاسین میں 4 مبین آئے آخری مبین دشمن اسلام کے بارے میں اور یہ آئے اس وقت حاضر ہوئی جب یہ زبیدہ کے قبرستان پرانی خبر سے ہڈی لے کے رسول کے بعد گیا اور رسول کا مذاق اڑایا، کیا مذاق اڑایا کہ یہی سورہ یاسین کی آخری آیت ہو، وہ ہڈی لے کے رسول کے سامنے گیا خانہ کعبہ کے شہر پیغمبر نہیں بیٹھا کرتے نبی کے اسلام کا چڑھتا رہا، وہ ہڈی نکال اپنے ہاتھوں میں دوائی تمہاری حجی بھی وہ آرڈر بن کے صندوق بن کے زمین میں گر گئی، کہا ہے محمد کیا تمہارا خدا اس کو تمہارا پیدا کرے؟ تم کہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد قیامت کا ایک زندہ ہو، کیا نہیں بن رہا من جو ہے نظام بڑھیا ابھی یہ سب فوجیں تو آئے بن گیا ہونا خاص نہیں جو ہے نظام سورہ یاسین آپ نے پڑھا آواز کی آ گئی آئے یہ دشمن کہتا ہے کہ یاسین کو کون زندہ کرے گا یا حمید، جبکہ یہ حمید کیا ہے فوج رسول نے جواب دیا، اللہ نے جواب کون جو ہے اللہ کی انشاء اول مرہ بہوا بالکل سے رسول ہے اس وقت ماڈل تو ہے نا کہ وہ اللہ پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ہڈی کو پیدا کیا، جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا دوبارہ بھی کو پیدا کر سکتا، سارا سوال جواب کی سمیا کے بارے میں دشمن اسلام خفیف المبین قرآن نے کہا خفیف خفف دشمن ہے کھلا جھگڑا اور بلال صاحبہ مکے کے 13 سرداروں میں شامل ابو جہل کے برابر ان کا استعداد ہے امیہ ابن خلف، اب اس کے میدان میں قبیلہ نوح اور امیہ ابن خلف کے قبیلے کا آپس میں معاہدہ کیا اس کے بعد ہمارا میں 30 دن کا تو مہمان سے پوچھتے نہیں ہے کہ کیوں آئے، لیکن آپ مہمان نہیں آئے اور خود آئے کیسے سامان کرتا امیہ نے کہا کیسے سہمت بھائی نارمل طریقے سے علاج ہے بھیا بھائی جو ابھی سے ہوتا ہے اسے پہلے جب میں آیا ہمارا قبیلہ آ گیا مدد نہیں آیا امیہ نے کہا تو یہ آنے میں تو ہے عربی میں کہا ہوگا انگلش میں نہیں کہا ہوگا کہیں گے کہ تو موجودہ ہو گیا انگلش بولے رہا ہوں اچھا امیہ نے غلط نے کہا معذرت اس زبان تمہاری مدد نہیں کرتا کیونکہ جو
छूटा था। उमैया ने कहा कि मसला यह है कि आजकल हमारा अपना मकानी मसला पैदा हो गया, एक ऐसा दुकान में जब आप बच्चे में आ गया तो हमारे सारे खुदाओं को बुरा कहता, पूरे बच्चे का निजाम उससे गरम कर दिया। हमने शुरू में समझा था छोटा वगैरह जमाने, ये तो बढ़ता नहीं जा रहा, हमारे अपने नौजवान बड़े कंट्रोल में निकलेगा, हर बच्चे के अंदर दो बन गए, पूरा बच्चा इस बात एक इंतजार की कैफियत से। हम तुम्हारी क्या वजह है? कोई बेवकूफ आदमी नहीं हो, बहुत क्या समझ करी ना बात आ गया, दिल नहीं यहाँ पर जब तुम्हारा अपना मसला है तो पहले अपने मसले को हल करो, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब हम खुद ही कोशिश करके जब करेंगे और यहाँ से मेरा फैसला लेकर मेरी बात मेरा इंतजार कर रही तो बस अभी आता हूँ मंत्री साहब। उमैया ने कहा कहाँ? अभी आता हूँ, कहा कि भाई उमरा तो पूरा कर। उमैया ने बताओ कहा ये क्या है, उमरा करने जाए? कहा कि हाँ, तुम्हें मालूम है हमारा तुम्हारा पुराना दस्तूर है, हर उमरा को इबादत जो हज़रत इब्राहिम के जमाने से आ रहे थे और कुरैश और बुत परस्तों ने इब्राहिम की बातें सारी बातें बोला, हर उमरे को रखा, थोड़ी बहुत तब्दीलियां भी लेके रखा। और क्योंकि अब तो इस्लामाबाद से भी माशाअल्लाह ये देर बातें हज और उमरे भी जा रहे हैं। इसी मसले में मुझे ऐसे चेहरे नजर आ रहे जो क्या ऑर्गेनाइजर आई है मेरे साथ हज के थे तो बहुत ही सरसरी कॉर्पोरेट मसला बता, और वो ये कि मक्का दुनिया का सबसे अजीब है। मक्के में आप अपनी मर्जी से जा नहीं सकते हैं, अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते। मक्के में जो आदमी जाना चाहे बगैर इहराम के उसको जाने की इजाजत है, इहराम उम्र या हज करना पड़ेगा। आपने तो भी कहे इस वक्त उम्रे के लिए नहीं जाओ, सुना मेरा दोस्त है उससे मिलेगा, बाहर बाहर उसका मकान है हरम से बाहर मिल के आ जाओ, चाहिए मक्के की हुदूद है, हुदूद है एंटर ही नहीं होता। आगे कोई खुला हॉस्पिटल में मरीज को देखने जाना, खाने दवा जब तो जाना ही नहीं, उससे 5 किलोमीटर दूरी दूर के आ जाना, मक्के में दाखिल होने की इजाजत ही नहीं है सिवाय इसके क्या पूरा किया। और ये पूरा यानी इस्लाम से पहले भी था और इसमें यही बात कि उम्रे के लिए आप यहाँ पहले अभी आपसे पहले ही आया ये आपकी मर्जी, आप उमरा करेंगे, लेकिन एक बार आप पहली आवाज को उतार भी नहीं सकते जब तक कि शरीयत के तरीके से अमल न करें। और ये वाला मसला हमों में पहले से चला रहा है इब्राहिम भाई नमाज से आप पढ़ने थोड़ा सा के बाद आपने कहा छोड़ो, सुन्नत नमाज है तो करानिया है, वाजिब नमाज है तो गुना, लेकिन नमाज रोजा आपने रखना थोड़ी देर 2-3-4 घंटे में रहने को सुन्नत रोजा है तो इजाजत है, वाजिब रोजा है तो हराम है, लेकिन रोजा टूट गया, खाली आपने रोजा टूट गया। हर इबादत में यही मतलब आप सबका देते आने में कौन दे सकता वापिस है वो आपका बैठा तो, लेकिन हर वही इबादत कि आपने शुरू किया उमरा एहराम पहना हो तो बड़े के बाद हमको सब जाना, थोड़ी देर के बाद आपने कहा है दिल नहीं जाना कि महीने आपने एहराम उतारा उमरा तोड़ के गया, उमरा नहीं टूटा तो क्या एहराम से बहुत सारी चीजें हराम होती है, लोगों को एक ही चीज जाने की चीजें हराम होती है और बहुत सारी चीजें भी हराम और भी बहुत सी चीजें हराम है, आईना देखना और गंगा करना और खुशबू लगाना और मर्दों के लिए चले ना कपड़े पहने, आपने अपना उम्र छोड़ दिया, उमरा करना ये चीजें आपके हराम रहेगी, चाहे आप बाकी से इस्लामाबादी क्यों ना जब आपने छोड़ दिया अगर गुनाह भी किया तो फिर टूट तो गई ना, रोजा छोड़ दिया गुनाह किया लेकिन टूट तो गया, उमरा टूटता भी नहीं। और याद रखिएगा ये बहुत अहम मसला, आजकल लोग ऐसे बहुत डरते जाते हैं कि भाई ऐसे पर गलती ना हो जाए, बीवी आराम होगी और बहुत सारे खतरे होंगे, उमरा हो गया ना आपको काम पकड़ा, हर अगर आपने गलत किया और ऐसा महीना खत्म हो गया तो आप हज गए, और लेकिन आप आजाद हो गया, उमरे में तो केवल महीना नहीं, उमरा अगर आपने गलत किया मरते चीजें आपके हाथ और इसमें एहतियात की जरूरत है, बताने का भी मौका है ना, मजलिस में अच्छे लगते लेकिन आजकल मैंने देखा कि लोग उमरे को बहुत इंसाइट दे रहे हैं, मजा पैदा हो गया हम लोगों के हत्या करके हत्या के
کہ مولانا کا رمضان میں بھی آیا تھا عمرہ سے سوا برابر وہ باقیاں بہت اچھا تو میں کہا کہ عمر کی منزل سے میں نے صحیح کر ہمیں آنند سستانی کی تکلیف ہے آنند سستانی کے اعتبار سے عمر کی صحیح بنا پر احتیاط واجب باطل کا مطلب کیا ہوا کہ صحیح نہیں احرام تو میں نے صحیح نہیں آتا کہ احرام کرنا وہ ساری چیزیں حرام ہے وہ تو ٹھیک لیکن جب ایک احرام چل رہا ہے وہاں اچھا احرام کہیں نہیں سکتے پہلے اس کو پورا کرے پھر اس کو شروع کرے عمرہ حج کراچی کے مسائل درجی نہیں ہے اسلام آباد بات تو مجھے پتا نہیں سے میں نے کراچی کرا ہمارے کراچی کا بھی بہت صحیح ہوں تو مسائلوں کا طریقہ اسے زیادہ سوال کرنے آتے ہیں لیکن ان کو مسجد کی بھی فکر ہوتی زیادہ سے زیادہ کسٹمر پکڑ لو تو وہ آتے ہمارے گھر میں آنے خالی مسئلے کی بدل کاری ہوگی آنا ہو کہیں چلے گئے دوسرے کے گھر کہ بھائی ایسے گردن کر پائے گا مسئلہ مجھے سے کہ پورا صاف کروائے گا کام جائے گا کسی اور کے پاس پھر 10-12 بکروں کی گردنیں کھا کے پھر واپس آ لیں گے اپنے صفائی کروں لیکن یہ خبریں بھی کروا دیں لیکن فائدے تھوڑی کرے کیا آپ نے پورا یہ شروع کر دیا کوئی شروع کر دیا وہ شروع کر دیا سب میں تبدیل ہو جائے آگے کا آگے مکمل کیا نہیں پہلے اس کو پورا کرو کہ دوسرا شروع کیا جب آپ نے گاندھی کو تمہارا ہے ہو ہی نہیں سکتا غلط ہے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں دوسرا جا رہا ہے آپ پچھان پچھلے بھی آپ لوگوں نے حج نہیں کیا کہ بڑی بات سمجھ لیں میرا جو قصد یہ ہے کہ عمرے کو بھی بڑی احتیاط سے کیجیے حج کی طرح سے احتیاط کیجیے گا تو آپ اپنے اندر دوبارہ مسجد آ نہیں سکتے جب تک کہ عمرے کی نیت نہ ہوتی احرام پہنتے ہیں اب احرام پہن لیا اتارنے کے لیے کعبے میں نماز ضروری امیہ ایسے غلط جگہ بھائی حیرت نہیں جاتا احرام اتاروں گا فوراً چلے جاؤ کل جانے کے بعد نہیں مہینے بھر میں مہمان ہو لیکن ثواب نہ کرنا یہ کیا کہہ رہے بغیر ثواب کے میرا عمرہ نہیں ہو سکتا احرام زندگی بھر ساتھ رہے کیوں روک رہے کہا کہ وہ خطرناک آدمی جس نے ہمارے پورے بچے کو ہرا کے رکھ دیا وہ وہیں تو بیٹھتا ہے خبر تھا اسی کو لوگ کرتے ہیں وہ اندر بنائے تبدیل کے تو کیا ہو بیٹھے ارے نہیں وہ تو جادوگر ہے یہ جب اس کی زبان سے تمہارے کان میں گیا تم بدل جاؤ گے وہ ہپناٹزم کا ماہر ہے وہ مسٹرزم کا ماہر ہے وہ جادوگر ہے سب سے خطرناک بات یہی ہے لوگ یہی سوچ کے وہاں جاتے ہیں کہ ہمیں کیا ماننا لوگ وہی لوگ اس کے چکر میں آ جاتے اب یہ تو بڑی کیوری چیز ہو آواز کان میں نہ جائے اور وہی بیٹھا ہے وہاں جہاں پہ ثواب ہوگا اور ثواب ضروری اب دیکھیے انگریزی کا ایک محاورہ ہے میں یہ پرابلم ہے کہ جب کہاں سے بتایا ہے نا تو راستہ نہیں کرا دونوں بڑے پر جوڑ کے بیٹھے کہ قبیلے کا سرکار ہے اپنی قوم کا سب سے عقل مند ایک ایسی بات اور وہ یہ ممیا نے کہا ایسا کرو کہ میں تم کو گورنر بھول دیتا ہوں اچھی طرح سے اپنے سامان بند کر کے جاؤ ایک لفظ اس کا میرا پڑھو پھر ہو جائے گا یہ ایک سولوشن نوز باللہ میں پیغمبر کے حوالے سے بات نہیں کروں جیسے ریجن میں انمیوٹ کر دیتے آواز نہیں آ رہی یہ کرو مسئلہ اتنا اہم تھا کہ سوال نہیں چھوڑا جا سکتا ہمارے آج کے مومنی کو کہتے ہیں قبول کرنے والا بھول نہیں ہے چھوڑو جاؤ گا اتنا احترام تو مکے کا اور ایسے عمرے کا کافروں میں بھی تھا اب تو جب زرارہ نے کام میں روئی رکھی اچھی طرح اور پھر وہ چلے اب مہمان ہے نا تو میرے بات نے اپنے نوکر کی بات کر کے بولا اب تو پھر آگے اوپر کے قریب سے نماز شروع ہوئی آج اللہ کے رسول ہجرے اسماعیل کے قریب بیٹھے مجھے چھوٹی سی گول دیوار یہ واضح غلام شاہ کام میں ہوئی غلام کی آواز کی نہیں سنی اشارہ یہ وہی آدمی جہاں بیٹھا ہوا ہے نا یہ وہی خطرناک آدمی ہے اور پیغمبر کی باتیں سننے کے کیا چاہتے اس کو نہیں کچھ انتہائی نفرت کے ساتھ اسلام کا سب سے بڑا موقف غیر معصومی سب سے بڑا نہیں لیکن بہت بڑا موقف ہے اس کی پہلی جگہ رسول کے بڑی تھی نفرت کے ساتھ رسول یہ بات جس کی وجہ سے آج مدینے میں ہم کو مدد نہیں مل رہی جس کی وجہ سے مکے کے میرے سارے دوست پریشان دوستی کا بھی تقاضا دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے نا اور خود اپنا بھی مسئلہ وہی نفرت کے ساتھ پیغمبر کو دیکھتے ہوئے ایک چکر تھا تب آپ کے ساتھ چکر ہے وہ بھی اگر کیا مطلب رکھے اس سے پہلے
चक्कर में गुजर पैगंबर के चेहरे पे निगाह पड़ी। अरे पैगंबर का चेहरा खुद नहीं लगा हुआ था, ऐसा चमकता हुआ चेहरा, ऐसे समय इस मर्द का हालत क्या था। तीसरे चक्कर में अब पैगंबर के अंदाज भी नहीं, आवाज तो नहीं, लेकिन चेहरे के अलावा पैगंबर के काम करने का तरीका, पैगंबर के समझाने का तरीका, अंदाज भी किसी झूठे आदमी का नहीं होता है। अब एक बार देखा भाई सामने बैठे हुए गुजरा भाई टाइम के साथ ये लोग इतने बेवकूफ तरह हरियाणा के किसी के जादू में आ गए और इनका अंदाज वो नहीं है जो जादू वाले का अंदाज होता, जिसपे जादू किया जाए ना इसका अचानक है जिससे वो वोट चलता लग रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, जादू सुन पांचवें पिक्चर में गुजरे जिनमें ख्याल आया कि तुम अपनी कौम के सबसे अकल बना बेवकूफ आदमी को मुजाकरात के लिए नहीं भेजा जाता, वो तो हर चीज में इम्तिहान में आ जाए, जैसा उसको उल्लू बनाओगे उल्लू बनता जाए। अब मैं कैसे कहूँ मैं कहना नहीं कारण नहीं जब ये तकरीर के इख्तिताम पर का जो मसला ऐसा तो हुआ था ना गांधी की तरफ से जो आदमी लोगों ने विश्वास किया, गांधी ने नहीं, वो कमजोर था, आगे चक्कर के सामने वाले अरे तुम्हारे में बड़े इतिहास आप लोग अपने आप से मैं अपने कौम का कोई बेवकूफ आदमी नादान लापरवाह नहीं कौम में सबसे अकलमंद आदमी, अगर मैं ऐसा ही कि किसी की बातों के चक्कर में आ जाऊं तो अपने कौम का बेड़ा मत कर कौम ने ऊपर इतना भरोसा क्यों किया, सुनो तो सही है कह क्या रहा जो केवल कौम के एक से दुश्मन से बात करता हूँ उल्टी उल्टी बातें करता है मैं उसको जवाब देता हूँ, इससे तो मेरा लेना देना चाहिए काम से दे बस दुश्मन की बात आदमी का करता है काम जरूरी नहीं। ये रुई कभी रुई की शक्ल में होती है, कभी फसलों की शक्ल में होती है। रुई चले लेकर में दूसरे पैगंबर के कुछ जुमले काट कर पैगंबर कुरान की शिकायत है बड़े बड़े सारे दुश्मनों ने कुरान के कहा महावत सलामुल बशर ये देख समझदार सातवें चक्कर के बाद फैसला कर कि नहीं ये जादूगर नहीं लगता, इतना तो मुझे भी अंदाजा सुनना चाहिए बात क्या पैगंबर के बच्चे और कहा कि ऐसा कितना बड़ा कि आगे तू क्या पैगाम लेके आया जिससे हम के बहन बना पैगंबर ने पूरा नाम की आयत 151 153 गिरावट की ये आयतें सुनी बेख्तियार कि अगर ये पैगाम तुमके लेके आए इसकी सच्चाई में कोई शक नहीं है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह तो वही देता हूँ सच्चा पूरे इंसान को इस्लाम क्या हर एक इस्लाम का जिससे बहुत दिया खाओ वो अल्लाह खिलाए बैठे वो अल्लाह खिलाए रहो वहां पे ना अल्लाह ये मुख्तसर और इसकी सब्जी अल्लाह क्या खिलाना चाहता अल्लाह क्या खिलाना चाहता अल्लाह कहाँ रखना चाहता सूरह नाम की
कौन सा इस्लाम? कौन से इस्लाम से हम बात कर रहे हैं? जो कायनात की सबसे जिंदगी है। कैसे अंदाजा हो कौन सी चीज जिंदगी है कि कौन सी जिंदगी नहीं? कैसे अंदाजा हो? कीमत देखते ना, 100 रुपए के, 500 के, 1000 के, 2000 और इतनी जरूरी है कि कैसे अंदाजा होगा? एक चीज है 5000 नहीं हमारे पास हमेशा, और एक चीज है 5000 नहीं आपने मकान बेचते रहे, इसका मतलब कि इतनी जरूरी है। इस्लाम कितना बेचती है? अब इससे अंदाजा होगा कि इस्लाम इतना बेचती है कि इसके लिए अकबर के तरीके से बच्ची का इस्लाम की कीमत का अंदाजा इस बात से कर कि क्या कीमत दी जा रही है इस्लाम। इस्लाम इतना बेचती है कि इसके लिए अब फर्ज नमान की मदद इस्लाम इतना बेचती है कि इसके लिए मासूम अली अल्लाह का जन्नत इस्लाम इतना बेचती है कि रसूल के सीने पे सोने वाले हुसैन के सीने में घोड़े पड़ता है। इस्लाम इतना बेचती है कि जिसे फूल की छड़ी कभी न लगी उस सकीना के नुकसान में दुश्मन के समाज में बचा। और इस्लाम इतना बेचती है कि उसको बचाने के लिए ज़ैनब की इजाज़त हो। इससे बड़ी कोई कीमत किसी चीज की नहीं दी जाती। ज़ैनब जिस इस्लाम में कुर्बान थी, कितना कीमती है पूरे जमाने के वाक़े में मेरे मौला मजमा आम में कोई मौजूदा नहीं होता और पूरे अंदाज में लगा मौला कि अल्लाह का हुक्म भी था हुसैन की ख्वाहिश थी कि मुझे करबला का जिहाद मौजूदे की कामों से नहीं, अपनी मजबूतियत से, अपने खून से की। हुसैन जिस मरहले में जाते को मौजूदा क्या दिखा सकते, कहीं कोई ऐसा मौजूदा नहीं दिखाया गया जो मजमा आम के सिवाय एक मौके। और वो मौका क्या जो आज की तारीख मौका ये था कि अरबियों का रुका हुआ काफिला बाजार खुदा पहुंच के रुक गए। मेरे मजलूम आका ने लोगों के लहजा हुआ खिलाफत में कुरान शुरू किया। लेकिन कितना बड़ा मौजूदा सारा मौका है किसान जो दौड़ गया लगातार तो लोगों के लहजा पर कुरान पढ़ा। पूरे जमाने के वाक़े में कितना बड़े मजमे का मौजूदा चल गए और उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि हुसैन सब बर्दाश्त कर ये बर्दाश्त कर अल्लाह ने मेरी ज़ैनब के खुले वालों पर अब बात के बात में मैंने इसके लिए मौजूदा न दिखाया। अल्लाह के कलेजे में मच्छी रुक जाए मौजूदा न दिखाया, नागुना के 30 अय्याम में आ जाए मौजूदा न दिखाया, लेकिन ज़ैनब के खुले वालों पर ना बैठ के निगाह पड़े ये हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सकता मौजूदा नहीं। और वो इतने ध्यान को भी दे दिए मालूम जब ये काफिला बाजार कुफा में दाखिल हमारे साथ तो जल्दी सी दरबार में जाओ, इतने जल्दी जाओगे यहाँ में हाँ इतने ध्यान देकर पहले कहा कि काफिले को बाजार में हो करो और बहुत देर हो गया सोचो 2 बजे आता पहली वजह अभी मेरे दरबार की सजावट शुरू कर रही मोहम्मद की तबासिया बरबर यहाँ पे जलते सूरज के नीचे पहली बना के वहाँ घूमों में है मेरे दरबार की सजावट अभी मुकम्मल है। और दूसरी वजह जैसा से अर्जुन नहीं भरा है काफिला कभी बुला गया इतनी देर रोको कि कूफे के हर शख्स की निगाह मोहम्मद की नवाजियों में पहुंचे। आपका हुसैन से बता दो लेकिन एक बात बताइए मैं तौहीद किसी की नहीं कर रहा हूँ, हर एक की जिम्मेदारी अल्लाह ने अलग रखी। आपका हुसैन के बता दो हमको काफिले में आपका सच्चार तो है ना जो इम्तिहान अल्लाह ने बात में नहीं लिया वो इम्तिहान इस गैर पर बेटे को देना पड़ रहा। कभी मैंने एक आदमी ने सवाल किया था मौला सच्चार, मैं उस दिन देखते सियार के दरबार में था जिस दिन आपका चचा मुस्लिम इब्ने अकील गिरफ्तार करके लाया है। मुस्लिम बाकी
बगैर सीना खड़ा, कमर सीधी, चेहरा उठा, इतने ज्यादा की आपको मैं अंतिम साल के बाद कर मौला ने उसी की तलवार के साथ इंतजाम लाए थे, मौला आपको सीना टुकड़ा हुआ है, कमर झुकी हुई है, चेहरा लगी की जाने में निगाहें बदल रही होती है। मौला ने माना कि आपका चंगा बहुत बहादुर है, लेकिन आपको इमारे जमाना है तो चंगा से बहादुर कोई इस तरह की दुआएं आप उस तरह की आने सिखाया क्या बेइज्जतियां फरियाद दिया सवाल करने वाले तुम्हें मेरा कलेजा नहीं कर दिया। यकीनन मेरे चचा दरबार में कैद हो के आया तो सीधा बना था, कमर सीधी थी तो क्या अकेला आया था, लेकिन आज अपने दरबार में आया तो मोहम्मद की दवा दिया, मेरी फातिमा की बेटियां, अरे मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरी बेटियां, मेरी मुझे मेरे मजलूम बात में हिंदुस्तान ही नहीं है इम्तिहान समझ जिसे करबला ने इतना नहीं उड़ाया जितना तूफ और शाम ने बताया और मुझे अमीर बनी हाशिम शरीफ अब्दुल हुसैन ने पूरा इम्तिहान समझ जितने मोमिनीन और मोमिनात आज की मस्जिद में इन्हें हमें हुसैन के अलावा दुनिया वाक़ई की हर परेशानी से महफूज और खुदा बता दुनिया भर में जहाँ हुसैन का नाम देने वाले और हुसैन के नारा के बीच में अमल करने वाले मोमिनीन और मुस्लिमीन खास तौर पर पारा चेला दिरियाई खान फलस्तीन के खस्ता में हमारे मुसलमान भाई खुदा बता इन तमाम मजदूरों की मदद करवाओ और इस्लामियों को ये सुना खुदा बता अपने अदा में आंसू बहाने वालों के आंसू को इनकी सारी समस्याएं सारी हालतें सारी सवाल हमारे तमाम मजदूर की मग़फ़िरत फरमाओ, हमारे तमाम बीमारों को खास तौर पर जो मस्जिद के बीमार शिफा की अता खुदावंद जो औलाद है साहिब औलाद नगीना फरमाओ, जिन्हें रोजी रोज़गार सब की मदद उनकी परेशानी को दूर करो, जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं इस इम्तिहान में कामयाब हो कामरान अब सबको आखिरत के इम्तिहान में कामयाब हो कामरान फरमाओ। खुदावंद इन मसाइल के इंतकाम के लिए हुसैन के भाई को अपनी आखिरी हिज्जत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताज़ील फरमाओ और खैबर में हमें इमाम की तैयारी और बाद ज़ुहूर इमाम का सिपाही बनने की तौफ़ीक़ फरमाओ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतल समीउल